عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو عاق لوالديه أو مدمن خمر. وقال في رواية أو مصدق لسحر أو عريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیو، آج 22 اپریل 2022 20 رمضان المبارک 1443 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ رخصت ہونے کو ہے اور اس کا آخری عشرہ وہ ہم پر کچھ گھنٹوں بعد آنے کو ہے۔ رمضان المبارک اپنی 20 بہاریں سمیٹتے ہوئے یہ رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں بہت بڑی رہنمائی دے کر متوجہ کر رہا ہے۔ لہذا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے انسان کو اللہ کا تعلق حاصل کرنے میں، اللہ کا تعلق پانے میں جتنی جد و جہد کرنی چاہیے، رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، ہر بیریئر کو عبور کر کے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔ ہر غفلت سے نکل کر پوری بیداری کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تعلق مع اللہ کو اختیار کرنا، یہ اس ماہ مبارک کا اہم ترین پیغام ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جتنی رکاوٹیں ہیں اب بندہ عبور کر لے اور خالص اللہ کے تعلق پر وہ اپنے آپ کو استوار کر لے۔ باہر کی رکاوٹیں اور باہر کی چیزیں ان کو بھی اٹھا کر پھینکنا آسان ہے، لیکن اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑنا، اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ روزہ اور رمضان آ کر بندے کی یہ ساری خواہشات اللہ کے حکم کے تابع لا کر اس بندے کو محبوبان الہی میں شامل کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ داخل ہوتا، اذا دخل العشر، آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے پیغمبر آپ کا رنگ ڈھنگ اور بدل جاتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، مجاہدہ میں، اللہ کے تعلق میں، مجاہدات میں، ہر مجاہدے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انسان دنیا میں قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم کس طرف اس کے اٹھ رہے ہیں؟ فرمایا رمضان المبارک میں یہ مجاہدہ نفس سے یہ قدم اٹھا کر اللہ کی بندگی کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں ہماری وجہ سے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی طرف پہنچنے والے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنا بندے کا آسان ہو جائے، اس کے لیے انسان کو مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جب مجاہدہ نفس کا سفر شروع کرتا ہے کہ اپنے نفس کو یہ کنٹرول کر لے اور اللہ کے ارادے میں اپنے ارادے کو ضم کر لے، تو یہ انسان کی ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اصل فتوحات کا سفر شروع ہوتا ہے کہ انسان کی اصل فتح کیا ہے، کہ یہ اپنے نفس کی ساری رکاوٹوں کو کنٹرول کر لے اور دنیا کے ہر شیطان پر طاقت اور قوت حاصل کر لے۔ یہ مجاہدہ نفس کا حاصل ہے۔ اب انسان کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتی۔ اب یہ 2 عشرے انسان گزار کر جب یہ اللہ کی طرف یہ سفر یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اب رمضان المبارک میں انسان کا یہ روحانی سفر ہے۔ روزہ رکھ کر روزانہ یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور راتوں کو سر سجدے میں رکھ کر، قیام کر کے، رکوع کر کے، اللہ کو یاد کر کے، جب اللہ کی عظمت و جلال کو اپنے دل و دماغ پر بٹھا لیتا ہے، اب یہ انسان اس کی حیثیت بڑھتی چلی جاتی۔ اب اللہ جل شانہ ان بندوں کو جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ترقی کا، روحانی ترقی کا، تہذیب نفس کا یہ جو سب سے بڑا معرکہ ہے، جب یہ انسان سر کر لیتا ہے، یہ اللہ کے عظیم ترین بندوں میں شمار ہوتا ہے کہ اب اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، اپنی خواہشات کو اللہ کے ارادے اور دین کے تابع کر لیا، اب اس کی حیثیت بدل گئی۔ قرآن حکیم ہمیں ایک اصول سمجھاتا ہے دنیا میں، فرمایا فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ فرمایا تم نے شکار کرنے کے لیے ایک کتا پال کے رکھا ہوا ہے، باز پال کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ شکاری کتا اور یہ باز جب ایک انسان کی تربیت میں آ جاتا ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ شکار اور کتا اس مالک اور اس انسان کے کنٹرول میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اپنے آپ کو اس کے قابو میں لے آتا ہے اور اس کے تابعداری میں اختیار کر لیتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب کتا نجس جانور ہے، جس برتن میں منہ ڈالے، ایک حدیث پاک میں حکم ہوا اس کو 3 دفعہ دھو لو، دوسری حدیث میں حکم دیا اس کو 7 دفعہ دھو لو، تیسری حدیث میں حکم دیا فرمایا اس کو 9 دفعہ دھو لو۔ کیوں؟
کہ اس کے جراثیم اتنے گہرے ہیں کہ اس برتن سے صاف نہیں ہوتے صرف پانی سے۔ فرمایا اس کو مٹی سے مانجو، اس کو راکھ سے مانجو، اب کتے کے جراثیم اس کے اندر سے جائیں گے۔ اب یہ کتے کے جراثیم اس کے اندر کیوں آ جاتے ہیں؟ ایسے جراثیم کہ ایک دفعہ دھونے سے بھی نہیں جاتے، 2 دفعہ دھونے سے بھی نہیں جاتے، 3 دفعہ دھونے سے کم ہوتے ہیں، 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کتے کے اندر خوبیاں بھی بہت ہیں، کتے کے اندر ایک مرض پیدا ہوتا ہے، کتے کے اندر خوبیاں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے کتے کی خوبیاں بھی نقل کی ہیں۔ یہ ایک وفادار انسان کا وفادار ہے، اس کا چوکیدار ہے، یہ اس کے دروازے پر پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو پانی ڈال دے تو پانی پر گزارا کرتا ہے، دودھ ڈال دے تو دودھ پر گزارا کرتا ہے، کچھ بھی نہ ڈالے تو اپنے مالک کے دروازے پر پڑا رہتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خامی ہے، اور اس کی خامی کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائی، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب۔ دنیا ایک مردار ہے، دنیا ایک مردار ہے، دنیا کا چاہنے والا، دنیا کی محبت کرنے والا، دنیا کی پرستش کرنے والا، دنیا کو معبود سمجھنے والا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا۔ الدنیا جیفۃ، دنیا کی مثال ایک مردار جیسی ہے، وطالبها کلاب، اور اس مردار کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اب کتوں کے ساتھ دنیا دار کو مثال دی، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جو دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کی محبت میں مبتلا، سرمایہ کا پجاری۔ آج پوری دنیا میں سرمایہ داری نظام ہے، مال و دولت کی محبت کے اسیر پوری دنیا کی قوموں کو لوٹ رہے ہیں، دولت کی محبت میں لاکھوں انسانوں کا قتل کرتے ہیں، ہزاروں انسانوں کو بھوکا مارتے ہیں۔ اب یہ دنیا پرست، سرمایہ پرست، دولت پرست، جاہ پرست، مال و دولت کے پجاری لوگ، اللہ نے کے پیغمبر ان کو کتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ کتے میں ہرس کا مادہ ہے، پورا دھرنگا پڑا ہوا ہوگا، مرا ہوا جیفا پڑا ہوا ہے، پورا مردار جانور پڑا ہوا ہے، لیکن کتا دوسرے کتوں کو قریب نہیں آنے دے گا، کھائے گا اتنا سارا گوشت اور قبضہ کرے گا بہت سارے پر۔ جو اس کے قریب آئے گا اس مردار کے، اس کو گھور کر لڑ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا۔ اپنے ہم نسلوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کتا ایسا حریص اور لالچی جانور ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس کو فرما رہے ہیں یہ دنیا پرست اس کے مشابہ بن گیا۔ الدنیا جیفۃ، یہ ایک مردار پر کھڑے ہو تم۔ اب اس مردار سے نکلنے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے روزے کا امر رکھا، نماز کا امر رکھا، ذکر کا امر رکھا، کہ انسان کے اندر سے دنیا کی مردار کی حیثیت سے جو تاثیر پیدا ہو گئی اس کے دل و دماغ میں، اس کی تاثیر ختم ہو جائے۔ اس لیے انسان روحانی طور پر کب ترقی کرتا ہے؟ جب دنیا کی تاثیر سے یہ مکمل نکل جاتا ہے۔ دنیا اللہ نے ضرورت کے لیے دی ہے، دل میں بسانے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج دنیا کو لوگوں نے دل میں بسا لیا، محبت پیدا کر لی۔ فرمایا اس کو ہاتھ میں رکھو، اس کو پاؤں میں رکھو، اس کو جسم سے باہر رکھو، دل میں مت لے کر آؤ، دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ لہٰذا اللہ کی محبت کی طرف انسان سفر شروع کر دے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دینا، اللہ کے لیے پینا چھوڑ دینا۔ جب انسان یہ تربیت کے مرحلے طے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر لیتا ہے، تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا جب شکاری کتا نجس اور حرام جانور ہے، جب وہ اپنے مالک کے لیے اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اس کتے کا حکم بدل جاتا ہے، یہ تربیت یافتہ کتا ہو گیا۔ وما علمتم من الجوارح، جن جانوروں کو، شکار کے جانوروں کو تم نے سدھا لیا، تم نے تربیت دے لی،
تم نے انہیں تیار کر لیا کہ تم نے ہمارے لیے کام کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب وہ کتا، شکاری کتا جانور کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دانت اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کا لعاب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن اب یہ شکاری کتے نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے جانور کو، مالک کے آنے تک زخمی بھی کر لیا لیکن پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہی تو اس کی پہچان ہے۔ اب کتا شکار پکڑ کر خود نہیں کھاتا، وہ اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ حالانکہ کتے کا وصف کیا ہے کہ وہ اس شکار کو فوراً کھائے، لیکن وہ مالک کی تربیت میں آ کر وہ مالک کا انتظار کرتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ کتا ہو گیا، الکلب المعلم، سکھلایا ہوا کتا ہو گیا۔ اب اس کتے کا حکم بدل گیا شریعت میں، اب وہ جانور پاک ہے، زخم لگے ہوئے پر اب اس نے پکڑا، زخم لگ گئے جانور کو، اب شکار کو زخم لگ گئے، لیکن اب یہ زخمی جانور اس کو تم ذبح کر لیتے ہو، فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم جانوروں کو تربیت دے کر اس مقام تک پہنچا کر اس نے تمہارے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا پکڑا ہوا حلال، اس کے زخم لگا ہوا حلال، اس کا استعمال تمہارے لیے حلال۔ اب کتے کا حکم بدل گیا اپنی خواہش چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب باز ہے، اب باز کو آپ نے تربیت دی، اور تربیت کیا دی؟ آپ نے اس کو اڑا کر منڈیر پر بیٹھ گیا، اور مالک نے اسے آواز دی، ہاتھ اوپر کیا، وہ منڈیر سے اڑ کر واپس اس کے بازو پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اپنی اڑان، اپنی آزادی، اپنی پرواز تمہارے لیے چھوڑ دی۔ اب اس کا حکم بدل گیا، اب یہ چیر لیتا ہے، پھاڑ لیتا ہے، یہ پرندے کو چیر پھاڑ لیتا ہے۔ اس کا چیرنا پھاڑنا، یہ تم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا تھا، اس کا چیرنا پھاڑنا یہ قائم مقام ہو جائے گا ذبح کرنے کے۔ اب اگر تم اس کو استعمال کرتے ہو، اس جانور کا حکم بدل گیا، ہے حرام جانور، دونوں حرام جانور ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خواہش چھوڑ دی، قربان کر دی، وہ ایک نئے نظریے پر آ گئے، وہ ترقی کر کے جانوروں کی صفت سے نکل کر ان کا حکم بدل گیا، ان کا مارا ہوا کا حکم بدل گیا۔ اور جب انسان اپنی خواہش کو رب العالمین کے تابع کر دے، انسان اپنی ترقی کرتے ہوئے، یہ انسان کی ترقی ہے کہ یہ دنیا پرستی سے نکل کر، مال و دولت کی محبت سے نکل کر، یہ انسانوں کو قتل و غارت گری کے عمل سے نکل کر یہ اللہ کی محبت کا ایسا عظیم فرستادہ بن جائے، تو اس کا حکم بھی تو بدل جائے گا۔ اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں کب سبحان ربی الاعلیٰ پکارے گا، یہ میرا بندہ میری محبت میں سر سجدے میں رکھ کر کب سبحان ربی الاعلیٰ، اے میرے پیارے رب تو ہی عظمتوں کا مالک ہے، کب میری محبت کا اظہار کرے گا، کب میرے ساتھ تعلق کا اظہار کرے گا، کب میری طرف رجوع کرے گا۔ اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ یہ کب میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر آخری عشرہ داخل ہوتا ہے تو اب عبادت کے سارے مرتبے طے کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر ساری خواہشات کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو گیا، اللہ کے پیغمبر شد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے ہیں، اپنا بستر لپیٹ دیتے ہیں، ایقظ اہلہ، سارے گھر والوں کو راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، دعاؤں میں زاریوں میں لگا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت کے طلبگار بن کر راتوں کو اپنا وقت گزارو۔ کس کی طلب میں وقت گزار رہے ہو؟ کس کی طلب میں تمہاری رات گزر رہی ہے؟ اپنی طلب بدلو، اپنا مطالبہ بدلو۔ آج مسلمان کی طلب بدل گئی، اس کے مطالبے بدل گئے، یہ اپنے رب کی طلب کو بھول گیا۔ اب رمضان المبارک آ کر اس کی طلب میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نئی پیاس پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت کی پیاس۔
وَكَأْسًا دِهَاقًا، اب اس کو اللہ کی محبت کا پیالہ پلایا جائے گا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ ہے جس میں مقربین آ کر اللہ کی محبت کا پیالہ پئیں گے. اب یہ دین کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کے سامنے سجدے کی محبت یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں اس کا محبوب بن کر اس کا محب بن کر زندگی بسر کرے. پہلے یہ محب بنے گا، اللہ کی محبت کا راستہ اختیار کرے گا، اور پھر یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. ایک وقت آئے گا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو فرائض کے ذریعے سے. فرض، دین کے فرائض کو پورا کر کے یہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. سب سے زیادہ فرمایا مما افترضتہ، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے سے. اور جب فرائض کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی اگلی منزلیں طے کرتا ہے. فرمایا پھر میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. اتنا میرے قریب آتا ہے، اتنا میرے قریب آ جاتا ہے، نفل ادا کرتے کرتے، نفل ذکر بھی ہے، نفل نماز بھی ہے، نفل قرآن کی تلاوت بھی ہے، نفل صدقہ اور خیرات بھی ہے. فرمایا یہ میرا بندہ میرے قرب کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. کنت سمع الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کنت یدہ الذی یبطش بہ، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کے سارے اعضاء اور جوارے بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ میری طرف محبت کا سفر طے کر کے آتا ہے. اب اللہ اور بندے کا تعلق، اس کا نام ہے عبادت، اور اس کی روح ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت. اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ایسی محبت سے یہ سرشار ہو جائے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی محبت کا اور اس کے ٹیسٹ کا بدل نہ بن سکے. لہٰذا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اب یہ آخری عشرہ آیا تو آخری عشرے میں اپنے بستر کو لپیٹ دو، اپنے رب کی طرف قرب کا سفر طے کرو، اور اپنے رب کی طرف مغفرت اور بخشش اور عنایات کے حصول کا سفر طے کرو. لہٰذا اب آگے بڑھتے چلے جاؤ، اب آگے بڑھتے چلے جاؤ. اللہ کے پیغمبر دعاؤں میں اضافہ کر دیتے. ابتحال ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دلوں میں گریہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، مغفرت اور بخشش کا عنایات کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اللہ جل جلالہ انتظار میں ہے، میرے بندے کب تو مجھ سے مانگتا ہے. اب یہ راتیں روزانہ رمضان کی ہر رات میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن آخری عشرے میں تو اللہ اور زیادہ عنایات اور اپنی مہربانیاں بندوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر، اپنی اولاد کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے راحت و آرام کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈال لیتے، اعتکاف کی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں بندے اب تو نے میرے گھر کو، میرے در کو، میرے گھر کو تو نے اپنا گھر بنا لیا، اب یہاں آ کر تو نے ڈیرا ڈال لیا، اب میں نے بھی اپنی رحمت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رمضان کا آخری عشرہ آنے کو ہے، ہم نے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے، اپنی طلب بدلنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنی ہے، اپنے دل و دماغ میں ہر وہ قدم اٹھانا ہے. اب لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم نے پڑھا تھا اب اس کا عملی اظہار ہے لا الہ الا اللہ. اسی لیے ہمارے اولیاء اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس کا یہ مفہوم بٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ،
دنیا میں ساری طلب، ساری خواہشات میں نے اللہ کے حکم کے تابع کر دی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، میرے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی طلب باقی نہیں۔ پھر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں میں کسی اور کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھو، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی موجود نہیں۔ اللہ کا استحضار، وہ دنیا میں حاکم ہے، وہ دنیا میں معبود ہے، وہ دنیا میں رب الارباب ہے، وہ دنیا میں خالق الاسباب ہے، وہ ساری کائناتوں پر حاوی ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مدبر الامور ہے، وہ مصرف فی الامور ہے، وہ ہر ایک کا داتا ہے، وہ ہر ایک کا بڑا ہے، وہ بڑوں کا بڑا ہے۔ اور ایک مسلمان اس کے لیے ایک ہی جملہ بولتا ہے جو اللہ نے خود سکھایا، اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، ہر حال میں، تمہارے ہر حال میں بدلتے ہوئے ایک ہی لفظ تمہاری زبان پر ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اب مسلمان نماز میں آ کر سب سے زیادہ جو جملہ دہراتا ہے وہ یہی جملہ دہراتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگلا جملہ اس کا معذوف ہے، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جلہ شاگرد، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کے مادے کے بغیر نماز کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کہے، اللہ الکبیر کہے، اب اللہ کبیر کہے، کبیر کا اکبر کا یہ مادہ جب تک استعمال نہیں کرے گا وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تکبیرہ التحریم، نماز کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ اب میں ہر ایک کی بڑائی کا انکار کرتا ہوں، ہر ایک کی بڑائی کا میں انکار کر کے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں، اور عملی طور پر ہاتھ اٹھا کر سب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے ہر چیز کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور تجھے میں نے اپنے سامنے رکھ دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ پیٹھ کے پیچھے، ہر چیز سامنے ہے، دکان سامنے، دولت سامنے، اولاد ہمارے سامنے، ہمارے مکان ہمارے سامنے، اور پیٹھ کے پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا قرآن۔ سب سے آخر میں اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تیری رضا کیا ہے؟ سب سے آخر میں اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے گھر میں؟ پہلے بیوی سے پوچھتے ہیں تیری چاہت کیا ہے؟ اولاد سے پوچھتے ہیں تیری چاہت کیا ہے؟ اللہ سے پوچھنے والا کام ختم ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک بندے کو آ کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے آپ کو بندے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اب بندے بتا، میں تو تیرے قریب آ گیا ہوں، بتا تیرے کیا ارادے ہیں؟ اللہ اپنی ساری فورسز دنیا میں بھیج دیتے ہیں، جبریل کو بھی دنیا میں بھیج دیتے ہیں، میکائیل کو بھی بھیج دیتے ہیں، اسرافیل کو بھی بھیج دیتے ہیں، سب کو بھیج دیتے ہیں دنیا میں، جاؤ میرے قرب کے، تم قریب ترین رہنے والے ہو، میرے قریب کے لوگ جا کر دنیا میں میرے بندوں کو میرے قرب کا راستہ بتا دو۔ اب یہ فرشتے آ کر اللہ کے محبوب لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے میں ضم کر لیا، جن کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہو گئی۔ آج مسلمان کی چاہت اور ہے، اللہ کی چاہت اور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان حرام کام کرے؟ وہ دور تھا کہ مسلمان مشکوک کام بھی نہیں کرتے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، اور آپ دن دناتے ہوئے حرام کام کرتے ہیں، دن دناتے ہوئے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ علل اعلان اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف قانون بن کر عمل آتا ہے، اور عمل کے پیچھے مسلمان فورسز آ کر اللہ کے غیر کے قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ 99% مسلمان معاشروں میں اللہ کے غیر کا قانون نافذ ہے، اور مسلمان اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آج کوئی انگریزوں کی فورسز ہے یہاں؟ آج مسلمان کفر کی تعلیم دیتا ہے، آج مسلمان شرک کی تعلیم دیتا ہے، آج مسلمان بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے،
آج ہم اپنی نسلوں کو خود بے حیا بنواتے ہیں، بے حیائی کے اسباب کو اپنے ملکوں میں اجازت دیتے ہیں، حرام کے اسباب کو اپنے ملکوں میں قانونی طور پر اجازت فراہم کی جاتی ہے۔ قانونی اجازت موجود ہے حرام کو، کیوں اجازت موجود ہے؟ ادھر اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، اور باہر نکل کر شیطان کی بڑائی کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو رنگی نہیں چلتی، مجھے تو ایک رنگ والے چاہیے، دو رنگ والے نہیں چاہیے، ایک رنگ والے جن پر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا رنگ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا حکم نہیں، مجھے تو وہ بندے چاہیے چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو۔ آج اللہ جل شانہ ان راتوں میں مسلمانوں کو اپنے قریب لا کر فرمایا اب تو میری پہچان کر لے بندے۔ کب پہچان کرے گا؟ تیرے عمر کتنی گزر گئی، 70 سال کو پہنچ رہا ہے، 50 سال کو پہنچ رہا ہے، ابھی تک کلمے کا معنی بھی نہیں آتا، نماز کا معنی بھی نہیں آتا، ابھی تک نماز کے فرض بھی نہیں آتے، ابھی تک تو قرآن کا لفظ بھی نہیں آتے، تو کب تمہارے لیے اللہ کی معرفت کا اصول تمہارے لیے آسان ہوگا؟ کب تو میری پہچان کرے گا؟ کب تو مجھے پہچانے گا؟ کب تک تو مجھ سے دور رہے گا؟ اللہ جل شانہ قریب آ کر بندوں کو خطاب کرتے ہیں، بندے اب تو واپس آ جا، اب تو میں نے تیرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اب تو واپس آ جا۔ رمضان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ آ کر ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آسمان دنیا پر آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لینزل الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، ہمارے چھت پر آ جاتے ہیں۔ بتا بندے کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے معافی مانگ لے، مغفرت طلب کر لے، بخشش مانگ لے، لیکن انسان بڑا ڈھیٹ ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں ایسے پکے ہو گئے ہیں کہ اب ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے دل پر کسی چیز کا اثر نہیں آتا، قرآن سنے اس کا اثر نہ آئے، واز سنے اس کا اثر نہ آئے، ندامت کا آنسو بہائے نہ بہائے انسان، اس کا دل پسیج نہیں رہا، اس کے دل میں واز و نصیحت سے نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو کب پیدا ہوگی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا میں اپنی اس سب کے باوجود، تمہاری غفلتوں کے باوجود بھی میں اپنی مغفرت کے دریا بہانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث میں فرمایا وَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ اس رحمت کی رات میں، قدر والی رات میں ساری مخلوق کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، مگر مشرک کی معافی نہیں، جس نے دنیا میں شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو سجدہ کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے قانون کے ساتھ کسی اور کے قانون کو رلا ملا دیا، الا لمشرک، مشرک کی کوئی معافی نہیں، او مشاحن، یا اس کی بھی معافی نہیں جو اپنے دل میں کسی مسلمان کی نفرت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرمایا اس کی بھی معافی نہیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی اوقاتی اور رحیم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے والا، رشتہ داروں کے مال پر قبضہ کرنے والا، ان کی چیزوں پر قبضہ کرنے والا، ان کی رشتہ داریوں کو توڑنے والا، فرمایا قطع رحمی کرنے والا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے، مغفرت سے اس رات میں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے دروازے بند ہیں، تم ایسا کرتوت کر کے آئے ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر خاندان آپس میں لڑ رہا ہے، ہر خاندان آپس میں ایک دوسرے کے حقوق پر قبضہ کیے ہوئے، قطع رحمی کیے ہوئے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور فرمایا چوتھا او عاق لوالدی، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے حقوق پامال کرنے والا، ان کو یاد ہی نہیں رکھتا، ان کی عزت افزائی کے لیے قدم ہی نہیں اٹھاتا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں فرمایا او مدمن خمر، شراب کا عادی، عقل مارنے والے کام کرتا ہے، شراب نوشی میں مصروف ہے، اور جس نے دنیا میں عقل اور حکمت کا کوئی کام نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش سے محروم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا جادوگروں کی تصدیق کرنے والا، جادوگروں کے جادوگری میں شرکت کرنے والا، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الریفن، فرمایا وہ جو ظالم حکمرانوں کا ساتھ دے کر
انسانوں پر ظلم کر کے ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے، فرمایا وہ ظالم حکمران بھی اور اس کے ظلم کا تعاون کر کے ظلماً ٹیکس وصول کرنے والے ان کے کارندے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی مغفرت نہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو اللہ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے، یہ راتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ان اعمال اور گناہوں کا تذکرہ کر کے ہمیں تجزیہ کرواتے ہیں کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، خود فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یا اللہ کے غضب کے مستحق بن رہے ہیں۔ ان راتوں میں آج بھی وقت ہے، موت سے پہلے پہلے انسان اپنی زندگی کا کانٹا بدل سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آج وقت ہے ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اپنی نیتوں کو بدلیں، اپنی حقیقت کو بدلیں، اپنی حیثیت کو بدلیں، اللہ کے ہاں اپنا مقام پیدا کریں، مرتبہ پیدا کریں۔ اللہ کا نام لینے والا وہ دنیا میں اللہ کا نام لے کر کیوں محروم ہو جائے؟ آج ہمیں اپنی محرومی پر افسوس ہونا چاہیے۔ آج ہم محروم افسوس بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی محرومی پر افسوس نصیب فرمائے، اپنی یاد اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ہم سرخ رو ہونے والے بنے۔ ہم اپنے معاشرے کو ان جرائم سے، ان گناہوں سے جو اللہ کی رحمت کے عام دنوں میں بھی جب مغفرت عام دنیا میں اللہ کی مغفرت بندوں کی طرف متوجہ ہے، اس وقت بھی اگر محروم ہو جائیں تو پھر اور کون سا وقت آئے گا کہ جو ہماری رحمت کا، ہم اللہ کی رحمت کا مستحق بن کر، اس کی مغفرت کا مستحق بن کر ہم زندگی بسر کر سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے حرام کاموں سے نکل کر زندگی کے حق اور عبادت حق کا ہمیں صحیح مزہ اور ٹیسٹ نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہو۔ اللہ کا منادی پھر اعلان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دنیا میں وہ نفس جس نے اپنے آپ کو رب کے تابع کر لیا، اے وہ نفس جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے قانون کے تابع کر کی زندگی گزاری، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس نے دنیا میں قرآن کے علم پر اپنے دل و دماغ کو قرار دے لیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس نے دنیا میں صحیح عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا سچا فرما بردار بندہ بنا کر اپنے نفس کو پاک کر لیا، ارجعی الی ربک، اب تو دنیا سے اپنے رب کی طرف کا سفر طے کرنا شروع کر، اب تیری روح نکل رہی ہے، ارجعی الی ربک۔ اب اللہ اس روح کو خطاب کرتے ہیں، اس روح کو براہ راست خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اب بندگی کا اظہار کر کے آیا تو اب میرا بندہ بن کر میرے پاس آ۔ اب ہم اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، شیطان کا بندہ بن کے جانا چاہتے ہیں؟ آج انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک دوسری دفعہ اعلان کرتا ہے، سورہ نون والقلم میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اب اللہ جل شانہ وہاں اپنے بندوں کی بندگی کا اظہار کروائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی کی تجلی ظاہر کرے گا، پنڈلی کی تجلی۔ جیسے ہی اللہ کی پنڈلی کی تجلی ظاہر ہوگی، سارے لوگ گر جائیں گے سجدے میں، رکوع میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، ان کی پیٹھ تختے کی بن جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ کھڑے اکڑے ہوئے ہوں گے، سارے محشر والوں کو پتہ چلے گا یہ مجرم لوگ ہیں، یہ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، شیطانوں کی تابعداری میں، فرعونوں کی چاپلوسی میں انہوں نے سارا وقت گزارا، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون،
دنیا میں یہ سالم تھے، اللہ کا منادی پکارتا تھا، یہ اس کی طرف آتے نہیں تھے، اللہ کا قرآن انہیں دعوت دیتا تھا، ان کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں تھا، اور میں اس وقت نہیں نکالا تو آج اس کا اظہار ہو رہا ہے، پیٹھ تختہ بن گئی، یہ پتہ چل گیا اللہ حکم دیں گے، یہ وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کی صفت کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کی عبادت سے اعراض کیا، اللہ کی محبت کی طرف انہوں نے قدم ہی نہیں بڑھایا، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کو منہ لگائیں اور اللہ ان کو اپنی رحمت کا کسی حد تک مستحق قرار دے۔ میرے بھائیو، آج وقت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، پیٹھ کے پیچھے ڈالے ہوئے دین کو سامنے لے کر آؤ، محمد الرسول اللہ کو اپنی زندگی کا امام بناؤ، اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنا کر زندگی کا نیا دور پیدا کرو۔ ساری زندگی آپ نے گزار لی ہوگی، یہ 10 دن تو آپ مسجد کے ساتھ گزار لیں، ذرا اپنے رب کے ساتھ گزار لیں، ذرا قرآن اور نماز کے ساتھ گزار لیں، اپنے نفس کی تربیت میں، تہذیب نفس میں اپنے آپ کو گزار لیں، دیکھیں ہمارے نفس کی کیا قیمت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قیمتی بنانے کی، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔